بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آپ نے سورہ نساء کی 11ویں رکوع کی 3 آیتیں سماعت فرمائیں۔ آج کے درس میں ہم ان 3 آیتوں پر گفتگو کریں گے کہ ان کا پس منظر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو کب نازل کیا اور اس میں کیا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ ایسے بھی یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو کہ دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو۔ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خواہشات یہ تھی، جب مکہ میں قتال کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں مکہ میں، اور وہ بہت زیادہ پریشان کیے جا رہے تھے، بہت زیادہ، تو ان کے دماغ میں یہ بات آتی تھی کہ کیوں نہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سلسلے میں کچھ حکم دے دے، کچھ حکم نازل فرما دے تو ہم 2 ہاتھ کی کر لیں، 2 ہاتھ کی کر لیں ہم۔ وہ یہ چاہتے تھے
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں ہم عزت کی زندگی گزار رہے تھے، کوئی ہمارے اوپر ہاتھ اٹھانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی تکلیف دینے والا نہیں تھا، اور ہم نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد یہ حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، لوگ ہمیں ستا رہے ہیں، کیوں نہ آپ ہمیں حکم دے دیں تو کچھ ہو جائے۔ پھر یہ ہم کو اتنا کمزور نہ سمجھے، ہم اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا یہ تصور کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نہیں، مجھے ابھی اتنا ہی حکم دیا گیا ہے کہ تم ایک کام کرو، ابھی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ابھی یہ کام کرو، ابھی اس کا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، وہ فریش ہو گئے تھے، بستر میں پڑ گئے تھے، یہ بعد کا واقعہ، حالانکہ یہ آیات جو آئی، یہ جو نازل ہوئی، یہ مدنی زندگی کے ابتدائی مرحلے کی آیتیں ہیں، اور اس میں پس منظر ذکر کیا گیا ہے مکی زندگی کا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے تھے، لیکن انہوں نے وہ پس منظر ذکر کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 20 جنگ لڑی ہیں، اور آئے لوگ دیکھیں کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں ہے جہاں پر برچھی کا، بھالے کا، تلوار کا کوئی نہ کوئی نشان کہیں موجود نہ ہو، ایسا ہی نہیں، آ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اور بلکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس میں لکھا ہے کہ ان نامردوں کو مجھے آ کر دیکھنا چاہیے، ان نامردوں کو جو جہاد سے جی چراتے ہیں آ کر مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں نے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ میدان کے غازی تھے، جس جنگ میں شریک ہو جاتے تھے اللہ رب العالمین ان کو فتح دیتا تھا، جس جنگ میں شریک ہو جاتے تھے، غالباً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کا یہ نظریہ دیکھ کر کہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ خالد بن ولید ساتھ میں ہے کیا، تو پھر ہم جنگ جیت جائیں گے، تو انہیں پھر کمانڈری سے ہٹا کر کے الگ کر دیا تھا، اور غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ پر مقرر کیا تھا۔ تو لوگوں کا یہ نظریہ بن گیا تھا، تو وہ کسی جنگ میں شہید کیوں نہ ہو گئے؟ تو ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا لقب ملا تھا؟ سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا لقب تھا؟ سیف اللہ۔ اگر وہ کسی جنگ میں شہید ہو جاتے تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی، اور اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹتی کبھی، حالانکہ کسی جنگ میں ان کو جو زخم لگا تھا اسی سے وہ نہ ابھر سکے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں نیکیوں کی کمی نہیں ہے، وہ جذبات کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کتنا ہے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت آدمی وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اور ایسی ہی کچھ عادتیں ان کے اندر نہیں ہوں گی، ان کا خلوص کچھ کم نہیں ہوگا کہ ان کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا، اعلیٰ درجے پر پہنچا ہوا ہوگا ان کا خلوص۔
اس دین کو لے کر، اس سسٹم کو لے کر، نبی کی محبت کو لے کر، اللہ کی محبت کو لے کر اعلیٰ درجے پر پہنچا ہوا ہوگا، تب انہیں یہ لقب ملا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی خاک پا بنا دے کم سے کم ہم کو۔ تو اللہ رب العالمین یہاں بیان فرما رہا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں کہ خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ یہ منافقین کا حال تھا جو شامل تو ہو گئے تھے لیکن زبان سے کچھ اور کہتے تھے، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، زبان سے وہ باتیں کہا کرتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اب کہہ دیا، دوسرے کو کہتے ہوئے سنا تو کہہ دیا، لیکن جیسے ہی حکم نازل ہوا تب گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ اللہ اب کیسا ہو گیا، یہ حکم ابھی نازل نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ حکم ابھی نازل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین یہاں پہ اشارہ فرما رہا ہے کہ کیوں نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو کہ دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، کہ یہ دنیا جو ہے یہ تھوڑی سی چند روزہ زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جس میں تمہیں انعام و اکرام سے نوازا جانا ہے، وہ زندگی زیادہ بہتر ہے۔ یہ زندگی تو کچھ نہیں، اور یہ جو زندگی ہے یہ آخرت کے لیے کھیتی ہے، یہاں پر آپ جو بو گے وہاں پر جا کر آپ وہ کاٹو گے، جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اس کا اجر، اس کا صلہ، اس کا بدلہ تم کو اللہ رب العالمین کے پاس میں ملے گا۔ اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں تو آپ کو نیک صلہ ملے گا، نیک اجر ملے گا، اچھا بدلہ ملے گا، آپ کا شمار اللہ رب العالمین صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کرے گا، اگر آپ کا ایمان ویسا ہے تو۔ لیکن اگر آپ کا ایمان ویسا نہیں، منافقت آپ کے اندر بھری ہوئی ہے کہ دل میں کچھ اور زبان میں کچھ، جیسے ہی ان لوگوں کی طرف گئے تو ان کے ساتھ ہو گئے، جیسے ہی ان کے طرف گئے تو ان کے ساتھ ہو گئے، مطلب مومنوں کی طرف گئے تو مومنوں کے ساتھ ہو گئے، منافقوں کی طرف گئے تو منافقوں کے ساتھ ہو گئے، یہ حال ان کا ہو گیا۔ تو اگر تمہارا حال یہ ہو جائے تو یہ جان لو کہ تم اپنی خیر مناؤ، تمہارے سارے کے سارے اعمال رائے گا اور برباد ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین تمہارے کسی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ جو کچھ بھی تم نے کیا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا اور دکھاوے کے لیے کرتے رہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا اجر تمہیں دنیا ہی میں دے دیا، آخرت میں تمہارے لیے کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ تم یہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ذرہ برابر کچھ ظلم کرے، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر کچھ ظلم کرے تو اللہ رب العالمین ایسا کرنے والا نہیں، تمہارے اوپر وہ ظلم نہیں کرے گا بلکہ ایک ایک پائی کا حساب کتاب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک آدمی نے اگر ذرہ برابر بھی کچھ بھلائی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور ایک آدمی نے اگر ذرہ برابر بھی کچھ برائی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ رب العالمین ایسا نہیں کرے گا کہ کسی نے اچھا کیا تو اس کو برا اجر دے دے، اگر کسی نے برا کیا تو اس کو اچھا اجر دے دے، ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ان کو ان کی نیکیوں کا صلہ برابر دے گا۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ رہی موت کی بات تو تم جہاں بھی ہو، جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، ایسا نہیں کہ موت رک جانے والی ہے، ایسا نہیں ہوگا، موت تو آنی ہے ہی، موت طے ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس دن تمہیں پیدا کیا تھا اسی دن سے تمہارا کام ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا تھا، ایک وقت متعین ہو گیا تھا کہ اس وقت تم مرو گے، اس بیماری سے تم مرو گے، تم کو یہ بیماری لاحق ہوگی، یا تم اس جنگ میں شہید ہوگے، یا فلانی بیماری سے تمہارا انتقال ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ
طے کر دیا تھا اب تمہیں موت تو آنی ہی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ کہ خواہ تم کسی مضبوط عمارت ہی میں کیوں نہ ہو, مضبوط سے مضبوط عمارت میں آ کر کے تم پناہ گزین ہو جاؤ اور چاہو کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جاؤ گے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین کا عذاب آ کر رہے گا. بہت سے واقعات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں لکھے. ان واقعات کو یہاں پر ذکر کرنا مناسب نہیں ہے کہ وقت متعین ہے. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا تھا. ملک الموت آئے, جیسے انہوں نے اس کو دیکھا تو بڑے غور سے دیکھنے لگے. تو اس آدمی نے جیسے دیکھا کہ یہ آدمی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر گھبراہٹ شروع ہوئی اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے آپ اپنے تخت کے ذریعے سے کسی دوسری جگہ پہنچا دیجئے, یہ آدمی مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت میں بیٹھ کر وہ اس جگہ میں پہنچ گیا جہاں پر اس کا انتقال ہونا تھا. ملک الموت وہاں پہنچے تو دیکھا وہ وہاں پر موجود تھا, اس کی روح قبض کر لی. آدمی کتنی ہی اپنی موت سے بھاگنا چاہے وہ موت سے بھاگ نہیں سکتا. آج کورونا کی وبا عام ہے, لوگ ڈر رہے ہیں, ڈر کے مر رہے ہیں. اگر کسی کی موت کورونا کی وجہ سے لکھی ہوئی ہے تو وہ کتنا ہی احتیاط کیوں نہ کر لے, اس کی موت اسی بیماری کی وجہ سے ہوگی اور اللہ رب العالمین اس تک کہ وہ بیماری کو پہنچا کر ہی رہے گا. کتنا ہی وہ احتیاط سے کام کیوں نہ لے لے, کیونکہ اس کی موت لکھی ہوئی ہے. اور جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میں نے حدیث بیان کی کہ جب زمین میں فساد بڑھ جائے گا تو اللہ رب العالمین اہل زمین پر اپنا عذاب نازل کر دے گا. اللہ کا عذاب نازل ہو چکا. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وائرس ہے, مین میڈ وائرس ہے, کہ انسان نے اس وائرس کو بنایا. اتنی تپتی ہوئی گرمی میں, اتنی گرمی اگر پڑتی ہے تو کیسا ہی وائرس کیوں نہ ہو وہ وائرس ختم ہو جاتا ہے. لیکن اتنی تپتی ہوئی گرمی میں بھی یہ وائرس ختم نہ ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. آدمی پریشان رہے گا. آدمی اس سے نجات کا ذریعہ صرف ایک ہی ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے, پلٹ جائے اللہ کی طرف, توبہ استغفار کر لے اور یہ عہد کر لے کہ میں آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گا, اللہ رب العالمین کے احکام کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو ایک گلاس پانی بھی اگر پیے گا اللہ کا نام لے کر تو اللہ رب العالمین اس کو شفا دے دے گا. ورنہ تم کتنی ایسی ویکسین بنا لو تو کوئی ویکسین تمہارے کام آنے والی نہیں. جب تک کہ اللہ رب العالمین کی رضا نہ ہو تم موت سے بچ نہیں سکتے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہ تم رہی موت کی بات تو جہاں بھی تم ہو بہرحال تمہیں موت آ کر رہے گی, خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو. آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو چل رہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کی یہ جو باتیں رہتی ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رہتی ہیں, اور برائی کی باتیں جو رہتی ہیں یہ انسان کی اپنی طرف سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے, چاہے نیکی کا معاملہ ہو یا برائی کا معاملہ ہو, دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے, تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق یہ کہتے ہیں اور عمر فاروق یہ کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میکائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان میں یہی گفتگو چل رہی تھی کہ یہ جو برائی اور اپنے سے اچھائی اور نیکی کا جو کام ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. یہ میکائیل کہہ رہے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے. اور
جبرائیل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں. یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے. تو پھر اسرافیل علیہ السلام آئے اور ان دونوں کے درمیان میں انہوں نے بات کہی کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا کہ سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر اللہ رب العالمین یہ چاہتا کہ برائی نہ ہو تو وہ ابلیس کو پیدا ہی نہیں کرتا. ابلیس کو پیدا ہی نہیں کرتا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کون سی؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو کچھ بھی بھلائی تمہیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے کرائے کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے ضمن میں انہوں نے قرآن کریم کی وہ آیت بھی ذکر کی کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اس طرح کی باتیں چلتی رہتی تھیں، اور اللہ رب العالمین احکام اپنے نازل فرماتا رہتا تھا. ان کے اندر جو غلط فہمیاں رہتی تھیں ان کا ازالہ فرماتا تھا، یا پھر ان کے اندر کچھ جو اچھائیاں رہتی تھیں تو ان کی تائید میں قرآن کریم کی صورتیں، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتے رہتی تھیں. تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بدولت ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے، سب کچھ اللہ کی طرف سے. آخر لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہوتی ہے. یعنی تیرے ہاتھ کی جو کچھ کمائی ہوتی ہے، تو نے جو کچھ کیا رہتا ہے اس کی پاداش میں اللہ رب العالمین تیرے اوپر ان مصیبتوں کو نازل کرتا ہے. آج دنیا میں بھی جو مصیبت نازل ہوئی ہے انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، کہ اس نے بھلا دیا اللہ رب العالمین کی شریعت کو، بھلا دیا. اللہ رب العالمین نے جو سسٹم بنایا تھا اس کی مخالفت کر دی. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال کیا تھا دنیا نے ان چیزوں کو حرام کر لیا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا تھا دنیا نے ان چیزوں کو حلال کر لیا ہے. گویا حلال کو حرام اور حرام کو حلال، کوئی تمیز نہیں کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے سانپ کھانے سے، تم سانپ کھاؤ. بچھو کھانے سے تم بچھو کھاؤ. شراب پینے سے تم شراب پیو. حرام خوری کرنے سے تم حرام خوری کرو، بدکاریاں کرو، سب کچھ کرو. جو فردن ایک نبی کی امت میں جو برائیاں موجود تھیں، اجتماعیت کے ساتھ وہ برائیاں اس نبی کی امت میں یا اس زمانے میں، اس دور میں عام ہے، اس دور میں پائی جا رہی ہیں. یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ وہ ایک ساتھ پوری دنیا پر اپنا عذاب نازل نہیں فرما رہا ہے. سب بچے ہوئے. غنیمت جانو کہ لاک ڈاؤن کی کنڈیشن میں اپنے گھروں میں تم مقید ہو، اپنے گھروں میں تم قید ہو، وبا سے بچے ہوئے ہو. وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. لاک ڈاؤن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی شہر میں کوئی وبا، کوئی بیماری پھیل جائے تو اس جگہ سے، اس شہر سے آدمی دوسرے شہر میں منتقل نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی منع فرما دیا تھا. ساری دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب ساری چیزیں سیکھی، اور آج وہ کچھ جو بچا ہوا ہے وہ انہی تعلیمات کے نتیجے پر بچا ہوا ہے، انہی تعلیمات کے نتیجے پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. تو یہ بتائیے کہ اتنے سکون کی سانس جو انسان لے رہا ہے وہ شریعت پر عمل کی وجہ سے. اگر مکمل شریعت پر عمل دنیا کا ہو جائے تو ساری بلاؤں، ساری مصیبتوں سے وہ نجات پا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے عذاب کو واپس بلا سکتا ہے. وہ حکم دے گا بس، وہ حکم دے گا بس. یہ انتظار مت کرو کہ سوریا کا ستارہ 12 مئی کو نکلے گا، 12 مئی کو نکلے گا تو ساری وبائیں ختم ہو جائیں گی، ساری وبائیں ختم ہو جائیں گی. وہ ایک استدلال کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پھلوں کی جو پیداوار ہوتی تھی ان کی خرید و فروخت، ان کے توڑنے سے اس کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے تھے کہ جو بھی دنیا میں یہ وبائیں ہیں
اس سریا کا ستارہ جب نکلتا ہے تو یہ وبائیں چلے جاتی ہیں. اس کے بعد میں پھل تمہارا محفوظ ہو جاتا ہے, تم پھل کو توڑ لو, اس میں برکت بھی ہوگی اور پھر اس کی آپ سیلنگ کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. تو کسی نے لا کر کے جوڑ دیا کہ یہ بھی ایک وبا ہے, کورونا وائرس یہ بھی ایک وبا ہے, اور یہ جو ستارہ نکلتا ہے یہ 12 مئی کو نکلتا ہے. اب جب یہ ستارہ 12 مئی کو نکلے گا تو یہ وبا چلے جائے گی اور کورونا وائرس ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, اس فرمان کے مطابق وہ جو پھلوں کے لیے وہ وبائیں تھیں, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. اور اللہ رب العالمین کا یہ جو فرمان ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, اس طرح کی چیزیں جیسے طاعون کے امراض, طاعون کا مرض اس سے پہلے بھی لاحق ہوا, اس سے پہلے بھی آیا. تو جب تک لوگوں نے اپنے گناہ سے توبہ نہیں کیا, اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کیا, اپنے رب سے معافی نہیں مانگی, یہ وبا ختم نہیں ہوئی. بنی اسرائیل کے اوپر بھی جب وہ وبا عام ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ برہنہ ایک مرد اور ایک عورت پڑے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے وبا عام ہے اور سب لوگ مرتے جا رہے ہیں. تو نیزہ لے جا کر دونوں کو مار دیا, دونوں ختم ہو گئے, اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے پھر وہ وبا کو ختم کیا, وہ وبا دور ہوئی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پلٹ جائیں اگر اللہ کی طرف, ہم پلٹ جائیں اگر اللہ کی طرف. ابھی گلا شکوہ دنیا سے نہیں, ابھی گلا شکوہ دوسروں سے نہیں, ان لوگوں سے نہیں جو انبلیور ہیں, جو کافر ہیں, ان لوگوں سے گلا شکوہ نہیں. گلا شکوہ ان لوگوں سے ہے کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو مانا ہے, وہ اس کو نہ نبھا کر کسی اور کو نبھا رہے ہیں. وہی کم سے کم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریں, اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں, اور جو برائیاں وہ کر رہے ہیں ان برائیوں سے وہ رک جائیں, توبہ استغفار کرنے لگے, برائیوں سے رک جائیں, اور جتنے بھی غلط کام وہ اپنی دنیا میں انجام دے رہے ہیں اس سے توبہ کر لیں, اور کہیں کہ اللہ رب العالمین ہم معافی مانگتے ہیں تجھ سے کہ آج مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے, مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے. اللہ رب العالمین جب چاہے گا اس وبا کو ہٹا دے گا. یہ پوری دنیا پریشان ہے. اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مہلک مرض سے جو دنیا پریشان ہے, اللہ رب العالمین اس مہلک مرض کو تو اٹھا لے, تاکہ دنیا والوں کو شفا مل جائے اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ صرف تیری ذات ہے. تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے, تیرے علاوہ کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا. توبہ کریں ہم اپنے گناہوں سے, اللہ رب العالمین سے معافی مانگے, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مہلک مرض کو ختم کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ان درسوں میں سن رہے ہیں, توفیق دے کہ ہم ان کے مطابق عمل کرنے والے ہو جائیں. توفیق دے کہ ہماری زندگی ایک پکے سچے مومن اور مسلم کی زندگی ہو, منافقت ہمارے اندر نہ پائی جائے, ہم دل میں کچھ اور زبان میں کچھ رکھنے والے نہ ہوں, بلکہ خالصتاً جو بھی ہم کام کریں خالصتاً لوجہ اللہ کریں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.